السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین عزیز طلبہ طالبات، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے صفت توسط کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن احکام تجوید میں صفات الحروف میں صفت استعلاء کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفت استعلاء۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن صفت استعلاء کے بارے میں بات کریں گے اور صفت استعلاء کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اپنی کلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ استعلاء کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں بلندی چاہنا۔ بلندی چاہنا، بلندی کے کافی سارے معنی ہوتے ہیں، جیسے آسمان کی بلندی، پہاڑوں کی بلندی وغیرہ، لیکن یہاں پر بلندی سے مراد ہے آواز کی بلندی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ ہے بلندی، با پر زبر ہوگا، با کو زبر دینا ہے۔ اور استعلاء کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہیں زبان کی جڑ کا تالو کی طرف بلند ہونا۔ تو یہ استعلاء کے اصطلاحی معنی ہے۔ صفت استعلاء 7 حروف میں پائی جاتی ہے، اور وہ حروف ہیں خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، طا۔ تو یہ 7 حروف ہیں جن میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، اور ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور ان 7 حروف کا مجموعہ ہے خص ضغط قض، خص ضغط قض۔ چلے آئے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حروف مستعلیہ کی ادائیگی کی طرف۔ حروف مستعلیہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، اور تمام حروف پر پڑے جاتے ہیں، ان میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کیا ہوتی ہے۔ زبان کی جڑ یعنی جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، اقصی اللسان، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، زبان کا ابتدائی حصہ، اس کو اقصی اللسان یعنی زبان کی جڑ کہا جاتا ہے۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ جو ہے اوپر کی طرف، اوپر تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، تب یہ حروف مستعلیہ ادا ہوتے ہیں۔ پڑھتے ہیں اب ہم ان حروف مستعلیہ کی باقاعدہ پریکٹیکلی مشق کرتے ہیں تاکہ صفت استعلاء کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے آتا ہے خا۔ خا میں تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی خا کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ خا زبر اخ، اخ، ہم نے خا کو پر پڑھا ہے، خا کو موٹا پڑھا ہے، خا میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں خالدین، خالدین، ہم نے خا کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے۔ اگر ہم خا کو باریک پڑھیں گے تو یہ خا جو ہے کیف میں بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا خالدین، خالدین، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خا کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، خا میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ چلے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے
صاد، تو صاد میں بھی تفخیم پائی جاتی ہے. صاد کو بھی ہم ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ صاد زبر اوس، اوس، ہم نے صاد کو پر پڑھا ہے، موٹا پڑھا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں صابرین، صالحین، اگر ہم نے صاد کو باریک پڑھ دیا جبکہ اس میں تفخیم پائی جاتی ہے تو یہ صاد جو ہے سین میں بدل جائے گا. یہ صاد نہیں رہے گا بلکہ صاد کا حرف سین کے حرف کے ساتھ بدل جائے گا، تو یہ بن جائے گا سین. صالحین، صابرین، تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صاد کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے ضاد. ضاد میں بھی تفخیم پائی جاتی ہے. ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی موٹا ہی پڑھنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ ضاد زبر او، او، ضاد، ضاد کو پر پڑھا جائے گا، ضاد کو موٹا پڑھا جائے گا، اس میں تفخیم پائی جاتی ہے. تو جب ہم ضاد کو باریک ادا کریں گے تو یہ ضاد نہیں رہے گا بلکہ دال بن جائے گا، کیونکہ ہم دال کو باریک پڑھتے ہیں اور ضاد کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. تو یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اگر ضاد کو باریک پڑھ دیا تو یہ دال بن جائے گا، تو یہ یوں ہو جائے گا وَلَا الضَّالِّينَ، تو یہ باریک ادا ہوگا. تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ضاد کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، ضاد کو باریک نہیں پڑھنا. اس کے بعد آتا ہے غین. جیسے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب، غیر المغضوب، غافلین، غافلین. غین میں بھی تفخیم پائی جاتی ہے، غین کو بھی ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. اگر غین کو باریک پڑھ دیا تو یہ یوں ہو جائے گا غافلین، غافلین، تو یہ غین گاف میں بدل جائے گا، جو کہ گاف عربی زبان میں ہے ہی نہیں، تو ہم نے غین کو پر پڑھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے طا. جیسے ہم پڑھتے ہیں صراط المستقیم، صراط المستقیم، تو ہم طا کو بھی پر پڑھتے ہیں، طا کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، طا میں بھی تفخیم پائی جاتی ہے. اور اگر ہم نے طا کو باریک پڑھ دیا تو یہ تا بن جائے گا، طا نہیں رہے گا بلکہ تا بن جائے گا، طا کا حرف تا میں بدل جائے گا. تو یہ یوں ہو جائے گا صراط، جو کہ بالکل غلط ہے. ہم پڑھتے ہیں صراط مستقیم، تو ہم نے طا کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا. اس کے بعد آتا ہے قاف. قاف میں بھی تفخیم پائی جاتی ہے. قاف کو بھی ہم ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل، جیسے قال، تو ہم قاف کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. اگر ہم نے قاف کو باریک پڑھ دیا تو یہ قاف کاف میں بدل جائے گا، یہ قاف نہیں رہے گا بلکہ کاف بن جائے گا. جبکہ قاف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، اور کاف کو باریک ادا کرتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں. تو یہ یوں ہو جائے گا جیسے ہم پڑھتے ہیں قال، تو یہ اگر باریک ادا کیا تو یہ یوں ہوگا کھیل، جو کہ بالکل غلط ہے. اس کے بعد آتا ہے ضا. ضا میں بھی تفخیم پائی جاتی ہے. ضا کو بھی ہم ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں ظالمین، ظالم،
تو ضا کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ضا کو باریک پڑھ دیا تو یہ ضا نہیں رہے گا بلکہ ذیل بن جائے گا، ضا ذیل میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ضا کو پر پڑھنا ہے، ضا کو ذیل نہیں پڑھنا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ضا کو پر پڑھیں، موٹا پڑھیں۔ تو ناظرین، یہ وہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جن کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، جن کو ہم نے باریک نہیں پڑھنا۔ اگر ہم ان کو باریک پڑھیں گے تو یہ حروف دوسرے حروف کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم خا کو باریک پڑھیں گے تو یہ کاف کی آواز نکالے گا، کاف کی آواز بن جائے گی۔ اگر ہم صاد کو باریک پڑھیں گے تو صاد جو ہے سین میں بدل جائے گا۔ اگر ہم ضاد کو باریک پڑھیں گے تو ضاد دال میں بدل جاتا ہے۔ اگر ہم غائن کو باریک پڑھیں گے تو یہ گیف میں بدل جائے گا، جو کہ عربی زبان میں موجود ہی نہیں۔ اگر ہم طا کو باریک پڑھیں گے تو یہ تا بن جائے گا، طا اور تا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم قاف کو باریک پڑھیں گے، قاف کاف میں بدل جائے گا۔ اگر ہم ضا کو باریک پڑھیں گے تو یہ ضا ذال میں بدل جائے گا۔ تو جب ہم ان حروف کو پر ادا نہیں کریں گے، تفخیم نہیں کریں گے، تو یہ حروف دوسرے حروف کے ساتھ بدل جائیں گے، جن کی وجہ سے ایک تو قرآن کریم کی تلاوت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی زیب و زینت اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، ہم نے حروف کی صحیح ادائیگی کرنی ہے، حروف کے مخارج کو سمجھنا ہے، حروف کی صفات کو سمجھنا ہے۔ تو ہم نے ایسی غلطیوں سے بچنا ہے کہ جن غلطیوں کی وجہ سے قرآن کریم کی زیب و زینت خوبصورتی ختم ہو جائے اور معنی میں تبدیلی آئے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری کلاس انشاءاللہ الرحمن سمجھنے میں بہت آسان ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس سے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔